السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیئر اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے باوجود موبائل ہنوز اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ منہ البتہ حیرت و بے یقینی سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دل و دماغ یقین کرنے کی سعی کر رہے تھے۔ ایک بھرم تھا جو چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ کچھ پل پہلے کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور مسکراہٹ مدھم ہو چکی تھی۔ چند لمحے اسی حیرت و بے یقینی کی نظر ہوئے۔ توقف بعد موبائل کان سے دور کرتی وہ کمرے میں رکھے سنگل صوفے پر خود کو ہوش میں لائے لب بھینچے بیٹھی تھی۔ دماغ البتہ آج اس لمحے عجب کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ الجھی بکھری سوچیں بھی راستہ ہموار کرنے لگی تھیں۔ اس نے بھی اس لمحے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ پرانی باتیں ابتداء سے ترتیب پکڑ چکی تھیں۔ اس نے صوفے سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لی تھیں۔ انابیہ منیر خوش شکل، سرخ و سفید رنگت، کالی گہری آنکھیں، آنکھوں پر پہرا دیتی گھنی پلکوں کی جھالر، شروع سے بے فکر انداز، لاپرواہ سوچیں، لاابالی پن خوبصورتی کا مکمل پیکر، اور اسی خوبصورتی کو مکمل کرتا معصوم بے غرض دل، جس میں خود سے جڑے ہر رشتے کے لیے محبت، بے لوث اپنائیت و احساس تھا جو اسے بے پناہ عزیز تھا، مگر سب سے بڑھ کر ماں باپ، ایک اکلوتے بھائی اور 3 بہنوں کے لیے محبت، عشق کا روپ دھارے ان سے جڑی ہر یادگار کو دل کے نہا خانوں میں مقید کیے زندگی کی خوبصورتی کو سمیٹے جا رہی تھی۔ منیر علم بھی تمام بچوں خصوصاً اس کے لیے بہت جذباتی تھے، جس کا احساس انابیہ منیر کو پنکھ لگائے ہوا میں اڑان بھرنے پر ہر لمحے اکساتا۔ بہن بھائیوں کے سامنے وہ اتراتی، کھلکھلاتی اور وہ سب اس کی مسکراہٹ پر مسکراتے۔ دن گزر رہے تھے، زندگی سہل تھی، خوبصورت تھی۔ بڑی بہن منتہا کی شادی مقرر ہو چکی تھی۔ انابیہ کی فائنل سیمسٹر کے ایگزامز ختم ہو چکے تھے۔ ذہن فریش تھا، دل و جان سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ عزیزی قریبی رشتہ دار بھی نزدیک و دور دراز سے شادی میں شرکت کرنے آ چکے تھے۔ مرحوم حیات عالم اور صفیہ بیگم کی اولادوں میں منیر عالم سب سے بڑے تھے، جن کی شادی ماں نے اپنی جان پہچان میں سے کروائی۔ منیر عالم کی بیگم فرحیت بھی کشادہ دل اور محبت کرنے والی تھیں۔ منیر عالم سے چھوٹی بہن مہناز شادی کے بعد کچھ سال سسرال میں گزارنے کے بعد شوہر کو لیے میکے کے بغل میں رہائش پذیر ہو گئی تھیں۔ مہناز سے چھوٹی ارم تھی، وہ بھی اگلی گلی میں رہتی تھیں۔ یوں دونوں بہنوں کا میکے روز کا آنا جانا تھا۔ دونوں بہنوں سے چھوٹا ایک بھائی کبیر عالم تھا، جس کی نوکری دوسرے شہر لگی، وہیں قیام اختیار کیا، اور وہیں ماں کی خالہ زاد کی بیٹی سہرش پسند آئی، اور یوں سب کی رضا سے شادی کے بعد نوکری کو جاری رکھا اور دلہن کے دیس میں رنگ گئے۔ اب بھتیجی کی شادی پر انہیں کچھ دن پہلے نہ صرف مدعو کیا گیا، بلکہ شادی سے پہلے ماں نے آنے کی سخت تاکید بھی کی۔ یوں مقرر کردہ تاریخ سے 1 ہفتہ قبل کبیر عالم بیوی اور بچوں سمیت شادی میں شرکت کرنے آ گئے۔ سب ان کی آمد سے خوش تھے۔ دونوں بہنوں بھی بچے سمیت آ جاتی، گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی۔ سسرال آتے ہی جہاں سہرش چچی سب کی محبت و توجہ پا کر بے حد سرشار تھیں، وہیں ایک خیال انہیں ساس کے سامنے لے گیا تھا۔ اماں، سعدیہ آپا کے بیٹے کی بھی پچھلے مہینے اسی شہر میں ٹرانسفر ہوئی تھی۔ یہاں اکیلا ہوتا ہے، کہیں آنا جانا بھی نہیں، اسے بھی بلا لیں شادی پر۔ انہوں نے بھانجے کا ذکر کیا تھا۔ ارے کیوں نہیں، میرے بچوں جیسا ہے وہ، اور مجھے تو اب تم نے بتایا، پہلے معلوم ہوتا تو کب کا بلا لیتی اسے۔ اماں نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا، لہجے میں بھی پیار تھا۔ سہرش چچی کا چہرہ بھی مکمل کھل اٹھا تھا۔ پاس سے گزرتی انابیہ بھی ان کی بات پر رک گئی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ ماں نے یاد آنے پر پوچھا۔ وجاہت میر، انہوں نے بتایا۔ ایک ہی بیٹا ہے نا سعدیہ کا؟
وہ مزید تفصیل لے رہی تھیں۔ کئی برسوں سے دوسرے شہر آنا جانا نہیں ہوا تھا۔ کچھ عمر کا لحاظ اور یادداشت کا معاملہ بھی اونچ نیچ کا شکار ہو چکا تھا۔ جی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹیاں دونوں شادی شدہ اور ماشاءاللہ بچوں والی ہیں، اور وجاہت بھی ماشاءاللہ بہت قابل ہے، بہت ہونہار ہے، بہت کامیاب ہے۔ سہری چچی نے جوش و ولولے سے جواب دیا تھا، ماشاءاللہ، اللہ پاک اسے مزید کامیابیاں دے۔ اماں نے بھی اسی خوشی سے دعا دی تھی، جبکہ انابیہ منیر وجاہت میر نامی کامیاب ہونہار شخص کی ذات کو لے کر رشک کرنے لگی تھی۔ ہائے کیا قسمت! مجھے نہیں لگتا اتنی تعریف کوئی میری بھی کر سکتا ہے، دل ہی دل میں آ بھرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ میں پھر آج ہی کال کر کے آنے کا کہتی ہوں، چچی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ سہری چچی نے تھوڑی دیر بعد ہی بھانجے کو کال کر کے دعوت دے دی تھی۔ جواباً دوسری طرف سے حامی بھر دی گئی۔ باقی کا وقت سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق موج مستی میں گزار رہے تھے۔ انابیہ اور شجاع فل موڈ میں تھے، سب کے ساتھ نوک جھوک جاری تھی۔ منہاس پھپھو بھی جوان دل رکھتی تھیں، ان کے ساتھ شامل تھیں۔ سہری چچی بھی ساتھ ہو لیں۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ تمام تقریب گھر میں ہی منعقد تھی۔ سب اپنی اپنی مکمل تیاری میں تھے۔ انابیہ بھی دل و جان سے تیار ہوئی تھی۔ حسین تو پہلے سے تھی، آج روپ مزید نکھر گیا تھا۔ جس سے ملتی اس سے تعریف و ستائش سمیٹتی، مسکراتی جاتی، مگر اس دوران وہ ان 2 اجنبی نگاہوں کو حدت کو محسوس نہیں کر سکتی تھی، جن میں ستائش و محیت کے ہزاروں رنگ پھیلے کئی گھنٹوں سے اس کی ذات کو اپنے حصار لیے ہوئے تھے۔ وہ بے خبر تھی، جبکہ اجنبی آنکھیں مکمل باخبر ہو چکی تھیں، اندر و باہر دل کے بدلتے موسم سے۔ اور موسم اتنا سہانا تھا کہ وہ اجنبی جاگتی آنکھیں سحر زدہ سی اس موسم کو مستقبل کرنے کے سپنے دیکھ رہی تھیں۔ باقی شادی اختتام پذیر ہونے تک سب دلکش و دل آویز تھا۔ وہ آنکھیں مطمئن سی انابیہ منیر کا عکس اپنے اندر نقش کیے چلی تو گئی تھیں، مگر موسم ارادہ تھا کہ ہر خواب تعبیر ممکنہ طور پر سمیٹ لے گا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو زندگی معمول پر آئی۔ تھکاوٹ کا اثر بھی زائل ہو چکا تھا۔ انابیہ منتہا سے چھوٹی اور شجاع اور میرب سے بڑی تھی۔ پڑھائی بھی مکمل ہو چکی، سو منتہا کے بعد گھر کے امور اور روزمرہ کے کاموں میں ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ فریہ بیگم نے بھی ساتھ ساتھ اسے تمام کام سکھانے شروع کر دیے تھے۔ مہناز پھپھو بھی اپنے گھر کے کاموں اور بچوں کو اسکول کالج بھیج کر فراغت ملتے ہی بھائی کے گھر آ جاتی تھیں۔ شام کو کبھی کبھار ارم پھپھو بھی آ جاتیں۔ سہری چچی بھی کبیر عالم کے ساتھ واپس نہیں گئی تھیں۔ سو پر رونق محفلیں جاری تھیں۔ موسم بدلنے لگا تھا، سردی کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ سہری چچی کچن میں تھیں جب ان کا موبائل بجا تھا۔ کال ان کی بہن سعدیہ کی تھی۔ انہوں نے سلام دعا اور حال و احوال دریافت کیا اور پھر کال کرنے کے اصل مدعے کی طرف آئیں، جسے سن کر سہری چچی فرت و مسرت سے مسکرائی تھیں اور توقف کے بعد کال بند کیے ہال کی طرف بڑھی تھیں، جہاں تمام بڑے موجود تھے۔ اماں، ابھی مجھے سعدیہ آپا کی کال آئی تھی، وہ صفیہ بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے با آواز بلند بولیں۔ سب ان کی طرف سوالیہ متوجہ ہوئے تھے۔ وہ وجاہت کے لیے انابیہ کا رشتہ چاہتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ رضامندی ظاہر کریں تو بات آگے بڑھائیں گے اور کچھ دنوں میں وہ خود بھی یہاں آئیں گی۔ انہوں نے خوشی خوشی بتایا تھا۔ شادی کے دوران وجاہت میر کو انابیہ پسند آئی تھی۔ وجاہت نے سعدیہ بیگم کے سامنے پہلی نظر کے سچے پیار کا اظہار کر کے انہیں رضامند کر لیا تھا۔ اب بول لڑکی والوں کے کورٹ میں تھی۔ دادو نے مطمئن تاثرات کے ساتھ سب سے رائے لی اور سہری چچی کو ان سے ٹائم لینے کا کہا۔ یوں بات آگے بڑھی۔ سہری چچی نے بھانجے کی تعریف میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دوسری طرف باقی سب خود وجاہت میر سے منتہا کی شادی میں مل چکے تھے۔ رشتہ ہر لحاظ سے معقول تھا۔ سب کی رضامندی سے سہری چچی نے کال کر کے مثبت جواب دیا۔ وہ بہت خوش ہوئیں، جلدی وہاں آنے کا بھی کہا۔
वजाहत मीर। जबकि दूसरी तरफ अनाबिया का दिल अजब ले पर धड़का था। ये एहसास ही दिलकश व खूबसूरत था कि वो वजाहत मीर की पसंद है। चाहे जाने का एहसास उसे मबहूत कर गया था। वो खुश थी, मसरूर थी। मोहब्बत ने भी साथ ही दिल पे दस्तक दे डाली थी। अगले हफ्ते सादिया बेगम का भी शौहर बेटियों के हमरा बाकायदा रिश्ता मांगने आई थीं। इन सबको भी अनाबिया मुनीर बहुत भाई थी। यूँ बात आगे बढ़ी। मंगनी का दिन मुकर्रर हुआ। हमें भूल मत जाना, अभी से हवाओं में उड़ रही हो। महनाज फुप्पो के दिल के करीब थी। वो दिल से उसकी खुशियों की दुआ करती। वो उसकी ना रुकने वाली मुस्कुराहट पर बोली थीं। अनाबिया ने उनके गिर्द अपने बाजू हमाइल किए थे। अरे आप तो मेरी जान है फुप्पो, और मैं कौन सा दूर जाऊंगी, यहाँ इसी शहर में तो होंगी। जब मेरा या आपका दिल चाहे आ जाया करूंगी। वो मसनूई तसल्ली देते अंदाज में मज़ीद बोली तो अब की बार फुप्पो उसके साथ मिलकर मुस्कुराई थीं। लड़के वालों की ख्वाहिश चट मंगनी और पट बिया की थी, जिसे मुनीर आलम ने कबूल किया। यूँ दोनों जानिब पहले मंगनी और फिर शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हुईं। और फिर एक हसीन और यादगार शाम अनाबिया मुनीर वजाहत मीर के दिल के तख्त पर उम्र भर के लिए मलका बनकर बरजमान हुई। मोहब्बतों से भरपूर एक दूसरे के संग ज़िंदगी दोनों के लिए बहुत खूबसूरत हो गई थी। आज घर में ही रुक जाओ, हाशिर भी ठीक नहीं है, वजाहत ने उसकी अजलत पर कहा था। सारी रात में उसके साथ जागती रही। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। यहाँ रही तो इससे ज़्यादा भी बीमार हो जाऊंगी। जवाबन अनाबिया ने जवाब सामने रखा था। आवाज़ और लहजा हतमी था। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था अब उसके लिए कि वो रुक जाती। आदत पुख्ता हो चुकी थी। सहूलत और आसाइश अलग अजीज़ थी। वजाहत मीर ने चाहने के बावजूद कुछ न कहा। उसे हाशिर के बुखारों अनाबिया की फरियाद से पहले ही ऑफिस के लिए निकलने से काफ़ी देर हो चुकी थी। अब बहस का कोई फ़ायदा भी नहीं था। अच्छा चलो जल्दी करो, मुझे भी देर हो रही है। लेकिन तौक़ुफ़ बाद ही अनाबिया को हाशिर की चीज़ें समेटता देखकर वो बोला था। हाँ बस आई अभी, वो सरअत से बोली और हाशिर को लेकर उसके पीछे लपकी। वजाहत मीर से शादी को 2 साल गुजरने के बावजूद वो मोहब्बत के तमाम ख़वास समेटे हुए थे। वजाहत ना सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शोहर बल्कि एहसास करने वाला भी था। शादी के बाद इब्तिदा में उसने वजाहत मीर की जो तवज्जो मोहब्बत नरम लचकदार लहजे का खौल अपने गिर्द बनाया, ना कभी खुद उससे बाहर निकल सकी और ना कभी वजाहत मीर को उससे ऊंच नीच करने का मौका दिया। वो ज़िंदगी को अपने तरीके से सहल खूबसूरत बना रही थी। शादी के बाद सास ससुर नंदों के चले जाने के बाद वजाहत का 9 से 5 ऑफिस में होना और उसी वजह से घर भर में इतनी तन्हाई और बोरियत को अनाबिया ने जल्द ही मंजर आम पर लाया था। अभी शुरुआत है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और तुम आदी भी हो जाओगी। जिस पर फरिया बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उसका दिल मुसलसल खौफ से घिरा हुआ था। ज़्यादा तन्हाई, खामोशी और अकेलापन उसकी शौक़ व चंचल तबीयत के मुनाफी था। परेशानी तो लाजिम थी। अरे बेटा, घर को बनाओ, संवारो, अपनी मसरूफियात तलाश करो, शोहर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनाया करो, टीवी देख लिया करो, कोई नावल वगैरह पढ़ लिया करो। इरम फुप्पो ने भी मशवरा दिया था। सब करके देख लिया फुप्पो, फिर भी उकताहट है कि ख़त्म ही नहीं होती। एक एक मिनट घंटे के हिसाब से गुजरता है। सबसे फ़ोन पर बातें भी करती हूँ, लेकिन घर की खामोशी दिल को खौफ ज़दा करती है। मुझसे यूँ नहीं रहा जाता। वो रूहानी सी हो जाती। कोई कुछ भी कहता, सलाह देता, मगर जवाबन वो कई जवाब पेश कर देती। ऐसे में महनाज फुप्पो से लाडली भतीजी की बेजारियत इस तरह देखा ना गया। तो बेटा यूँ करो कि जब वजाहत ऑफिस जाने लगे तो उसे कहो कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ जाया करे और वापसी पर साथ ले जाया करे। वैसे भी ऑफिस जाने के लिए यही पास से तो उसे जाना होता है। तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और बाकी रहे घर के काम तो वो तुम शाम को कर लिया करना।
महनाज फुप्पो की बात सीधी उसके दिल पर लगी थी। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। ग्रेट आइडिया, लव यू फुप्पो। जबकि फरिया बेगम को बात मायूब लगी थी। ये नहीं था कि उन्हें अनाबिया के आने से कोई मसला हो सकता था, मगर उनकी दिली ख्वाहिश थी कि बेटी अपने घर में दिल लगाए, शोहर के लिए अपनी बेजारियत को पसे पश्त डालकर उस इब्तदाई सब्र आजमा मरहले को अबूर करने की कोशिश करे। लेकिन अनाबिया की खुशी उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर गई। अनाबिया ने वजाहत के सामने भी अपने मसले का हल रखा तो उसने उसकी खुशी और उकताहट को मद्देनज़र रखते हुए इजाज़त दे दी। यूँ अनाबिया मुनीर ने अपनी बोरियत को चलता किया। वजाहत उसे रोज़ सुबह वहाँ छोड़ जाता और वापसी पर लेता आता, जबकि अनाबिया वहाँ भरपूर टाइम गुजारती। शुजा और मीरब भी उसे मुकम्मल वक्त देते। शुजा और अनाबिया की बनती भी बहुत थी। महनाज फुप्पो की उसकी आमद पर घर के काम निपटाकर आ जाती। कभी वो उनके साथ मार्केट चली जाती, कभी इरम फुप्पो की तरफ और कभी मुंतहा से फ़ोन पर घंटों वीडियो कॉल करती। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। फरिया बेगम उस दौरान मौका मिलते ही कुछ न कुछ समझाती भी। बेटा, वजाहत की ख्वाहिश का भी ख्याल रखो। तुम यहाँ आने के लिए ज़िद तो नहीं करती, कहीं वो खफा ना होता हो। अम्मी, वो बिल्कुल भी खफा नहीं होते। अगर होते तो मुझे रोज़ाना आने देते। एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया। जवाबन वो तहम्मुल आमेज़ लहजे में कहती। फरिया बेगम के पास मज़ीद कुछ कहने को ना होता। बेटी को खुद से नाला भी नहीं करना चाहती थी। उसी रूटीन के साथ दिन गुजरते जा रहे थे। वजाहत मीर अनाबिया की वजह से चुप तो था, मगर हकीकतन शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। हर वक्त सोचे एक नुक्ते पर आकर मुंजमन सी हो जाती कि कहीं ससुराल वाले ये ना समझें कि वो अपनी सहूलत के लिए अनाबिया को वहाँ भेजकर उसकी ज़िम्मेदारी से गाफिल ना हो जाए। इसलिए 3-4 माह गुजरने के बाद एक दिन उसने अनाबिया को मना किया था, लेकिन नतीजतन एक हफ्ता वो उससे नाराज़ रही। वजाहत को ही थक हार कर उसे मनाना पड़ा। अनाबिया, तुम कुछ अरसे अम्मी अब्बू की तरफ हो आओ। शादी के बाद एक दफ़ा भी नहीं गई। वो सब भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारा पूछते भी रहते हैं। मनाने के अगले दिन सोचो विचार के बाद उसे सुलह भी दी, मगर खिलाफ तवक्का उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा, ना आपके बग़ैर वहाँ रह सकती हूँ और ना ही कभी घर वालों से इतनी दूर गई हूँ। मुश्किल से ज़्यादा मेरे लिए यह नामुमकिन है। घर वालों से तो दूर कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। शादी के बाद ज़हन और दिल को बदलना लाजिम होता है। सारी उम्र यही निज़ाम तो रहने वाला नहीं, और यहाँ तक मेरे बग़ैर जाने की बात है तो मैं अपनी ट्रांसफ़र करवा लूँगा। वजाहत संजीदा था। क्या ज़रूरत है? वो रंजीदा हुई थी। मतलब? वजाहत हैरान हुआ। आपने मुझे यहाँ पसंद किया था, आपकी जॉब भी यहीं है। मुझे यहाँ कोई मसला नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आपको मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। अब ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करवाने का क्या मकसद है? उसने दास्ता ससुराल की बात बीच में लाए बगैर सपाट लहजे में कहा था। आप तो शादी से पहले अपने घर वालों से दूर थे, आपको भी आदत है और वो भी आदी हो चुके होंगे। लेकिन मैं कभी घर वालों से दूर नहीं गई। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। जब ऑफिस वालों ने आपको खुद भेजने का फ़ैसला किया तब देख लिया जाएगा, मगर अब प्लीज़, मैं अभी नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। वजाहत की चुप पर वो लहजे में मज़लूमियत ले आई थी। वजाहत इदराक के बावजूद बेबसी में सर हिला गया। आप उन्हें यहीं बुला लें। अनाबिया ने मुफ्त मशवरा दिया। वो नहीं आएंगे, मैंने पहले कहा था, लेकिन वो वहीं रहना चाहते हैं। वजाहत मीर बातों में पिसना नहीं चाहता था, सो चुप रहना मुनासिब समझा। अनाबिया उसकी चुप पर मसरूर हो गई। उसके बाद वजाहत ने इस मामले में दोबारा उससे बात नहीं की। अनाबिया की रूटीन तरतीब पकड़ चुकी थी। घर के काम वो शाम को निपटा लेती, बाकी का दिन मैके में गुजर जाता। कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी तबीयत भी ऊंच नीच का शिकार होने लगी थी। वजाहत के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वो प्रेग्नेंट थी। खुशगवार खबर ने दोनों के चेहरों पर खुशी के हज़ारों रंग बिखेरे थे।
وجاہت نے ہاسپٹل سے نکلتے ہی اپنے گھر والوں کو فون پر بتایا۔ ان کی خوشی بھی ٹیٹنی تھی۔ انہوں نے بے شمار دعائیں دیں۔ واپسی انابیہ نے ماں کے گھر جانے کی فرمائش کی کہ انہیں بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہے۔ وجاہت نے اس کی خواہش کا پاس رکھا، اسے میکے ڈراپ کر کے خود گھر چلا گیا۔ اس نے خوشی و شرم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ امی اور مہناز پھپھو کو بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ مہناز پھپھو نے فوراً کہہ دیا، اب بس آرام کرنا، یہاں ہم سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ پھولے نہ سمائی، پھپھو کے گلے میں باہیں ڈال کر خوب لاڈ کیا، جبکہ فریہ بیگم نند کی بات پر محض سر ہی ہلا سکیں۔ دل طمانینت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وجاہت سے بھی ناز و نخر سے اٹھواتی، وہ بھی اس کی خوشی میں خوش تھا۔ جب بھی جس وقت بھی انابیہ جو فرمائش کرتی اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ کچھ دنوں بعد سعدیہ بیگم اور شجاعت میر بھی بہو کی خوشی میں شامل ہونے 2-3 ہفتوں کے لیے آئے۔ وجاہت ان کی آمد پر جہاں خوش ہوا تھا، وہیں اس نے انابیہ کو بھی کچھ عرصے کے لیے میکے جانے سے منع کیا۔ انداز محبت بھرا تھا، سو انابیہ انکار نہ کر سکی۔ کچھ فریہ نے بھی سعدیہ بیگم سے ملنے کے بعد بیٹی کو سمجھایا، ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی رہی۔ البتہ چند دن گزرنے کے بعد اسے دل ہی دل میں پختہ عادت تو میکے کی یاد نے بری طرح بے چین کیا۔ گھر کے ماحول سے جہاں کوفت ہوئی، وہیں سب کے چہرے بھی اکتاہٹ کی وجہ سے اجنبی لگتے۔ سعدیہ بیگم اور شجاعت میر کی بھرپور توجہ پیار کے باوجود اسے کچھ کمی سی لگتی۔ بہت دل چاہتا کہ وجاہت سے بات کر کے 1-2 دنوں کے لیے چلی جائے، مگر پہلی مرتبہ جھجک آڑے آئی۔ چاہنے کے باوجود وہ کسی سے بھی دل کی بات نہ کہہ سکی۔ البتہ سعدیہ بیگم نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کیا۔ ساتھ ہی بہت شفقت سے وجہ پوچھی۔ اس نے طبیعت ناسازی کی وجہ بتایا اور بات ٹال دی، لیکن اسی دوران دلی راحت تب ملی جب منتہا کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کی خبر اسے مبارکباد کے لیے میکے تک لائی۔ وہ بھی سب کے ساتھ میکے گئی۔ مبارکباد کے بعد رات کے کھانے تک سب وہیں تھے۔ انابیہ کو بھی گویا موقع مل گیا تھا۔ واپسی پر ماں کے سامنے کچھ ایسی شکل بنائی کہ وہ اسے 1 دن کے لیے روک لیں۔ وجاہت نے بھی بنا اعتراض کیے اسے رکنے دیا۔ وہ خود ماں باپ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا تھا، جسے سالوں بعد اسے قید سے رہائی ملی ہو۔ مہناز پھپھو اس کی حرکت پر کھل کر مسکرائی تھیں۔ البتہ میرب اور شجاع نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا، لیکن وہ بنا کسی خفگی کے ان سے باتوں میں مگن رہی۔ رات دیر تک محفل جاری رہی۔ ذہن بے چینی سے چھٹکارا پا کے مطمئن ہوا تھا۔ اگلے دن شام کو وجاہت اسے لینے آیا تھا۔ البتہ میکے میں 1 دن کے قیام نے کافی سکون بخشا تھا۔ جبھی سعدیہ بیگم اور شجاعت میر کی واپسی جانے تک اس نے بے چینی پر قابو رکھا تھا۔ 9 ماہ کا عرصہ خیر و عافیت سے گزرا۔ روٹین برقرار تھی۔ گھر میں وجاہت کی محبت سکون بخش اور دل فریب تھی، تو میکے میں سب کی محبتیں اور خیال رکھنا اسے نہال کرتا۔ ایسے میں حاشر کی آمد زندگی میں بہار جیسی تھی۔ سب خوش تھے۔ میکے اور سسرال سے بے پناہ پیار سے انمول احساس سے نوازتا۔ پوتے کی پیدائش پر سعدیہ بیگم اور شجاعت میر پھر آئے تھے۔ اس کے لیے اور حاشر کے لیے بہت سے تحائف لائے۔ ابتدا میں انابیہ کے ذہن سے میکے کا خمار زائل ہوا۔ ایک وجہ مبارکباد کے سلسلے میں کسی نہ کسی کا آنا جانا بھی اسے مصروف کر گیا تھا۔ دن مہمان نوازی یا حاشر کے ساتھ گزرتا، کسی نہ کسی سے فون پر تفصیلی بات بھی ہو جاتی۔ رات بھی حاشر کے ساتھ سوتے جاگتے، کبھی مشکل تو کبھی آسانی سے کٹ جاتی۔ کبھی حاشر کا مسلسل رونا رت جگہ کا باعث بنتا تو اکتاہٹ کا شکار ہوتی۔ نیند میں خلل اسے شروع سے ناگوار گزرتی تھی۔ ایسے میں سعدیہ بیگم پوتے کو سنبھالتی تو وہ بغیر ٹائم ضائع کیے نیند پوری کرتی، لیکن جلد ہی ان کی واپسی نے اسے سخت کوفت کا شکار کیا تھا۔ وجاہت نے آفس سے چند دنوں کی چھٹیاں لے رکھی تھیں، وہ بھی گھر میں ہی تھا۔ انابیہ ایسے میں میکے نہیں جا پائی تھی اور انہی دنوں حاشر کی عادت پختہ ہوئی۔ جس دن وہ خواب خرگوش کے مزے لٹتا تو
تو رات ہوتے ہی اس کی روشن آنکھیں ٹمٹمانے لگتیں، گویا روشنی کا ذمہ اس کے سر ہو۔ انابیہ کو البتہ نیند کے جھونکے آتے آنکھیں بوجھل، سر بھاری ہونے لگتا۔ وجاہت حاشر کو سنبھالنے اور چپ کروانے کے سو جتن کرتا، مگر حاشر اس کی ہر کوشش کو گلا پھاڑ کر رونے سے ناکام کرتا۔ مجبوراً انابیہ اسے اٹھاتی اور پھر ساری رات یوں ہی گزر جاتی، جس کی وجہ سے گھر کا کام کاج متاثر ہوا تھا۔ وہ مکمل عاجز آ چکی میکے کی تو شدید یاد ستاتی، پوروں پر ایک ایک دن گنتی کہ کب وجاہت کی چھٹیاں ختم ہوں اور اپنا معمول بحال کر سکے۔ جلدی اس کا انتظار انجام کو پہنچا اور پہلے دن اس نے سکون کا طویل سانس خارج کیا۔ میکے جاتے ہی حاشر کو اس نے امی اور میرب کے حوالے کیا اور خود اجازت لیتی کمرے میں گئی، اور تب تک باہر نہ آئی جب تک نیند نے خود اجازت نہ چاہی۔ باہر آئی تو مہناز پھپھو اور ارم پھپھو بھی آئی ہوئی تھیں۔ حاشر ارم پھپھو کی گود میں تھا، وہ نہال ہو گئیں۔ منتہا دوسرے شہر میں تھی، جڑواں بچوں کے ساتھ اس کا آنا بہت کم ہوتا تھا، سو امی ابو میرب شجاع اور دونوں پھپھو حاشر کو دل کھول کر لاڈ کرتے۔ وہ اپنی سہولت پر شاد و مطمئن تھی، دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ امی، میرے ایگزام سے میں نہیں کر سکتی، آپ ہی سے کہیے نا، میرب تنگ آ کر بولی تھی۔ حاشر نے قدم قدم چلنا شروع کیا تھا، ذرا سی نظر ہٹتی مٹی میں چلا جاتا۔ صبح سے تیسری بار تھی۔ انابیہ رات بھر کی بے سکونی کو وجہ بنائے سو رہی تھی۔ فریہ بیگم 2 بار اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اب کچن میں مصروف تھی، تو نوٹس اٹھائے پڑھائی میں مہو میرب کو آواز دی۔ میرب انابیہ کی عادت سے بیزار آ چکی تھی۔ انابیہ کا معمول اسے تنگ کرتا، مزید ذرا سی دیر سویر پر الٹا اسی کی ناراضگی برداشت کرنا پڑتی۔ شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تو میرب یا امی کے پاس حاشر کو چھوڑ کر کسی نہ کسی کے ساتھ چلی جاتی، اور واپسی 100 کالز کے بعد حاشر کے بے قابو ہونے پر ہوتی۔ دادی اماں کی طبیعت بھی زیادہ تر ناساز رہتی، ہر ایک کو روکتی ٹوکتی، شور شرابے پر غصہ دکھاتی۔ ایسے میں کبھی حاشر کسی وجہ سے روتا تو ساتھ ہی ان کی آواز بھی گونجتی، آئے ہائے، کوئی اسے تو چپ کروائے، سیدھی آواز کان میں چبھتی ہے۔ اماں، چپ کروا تو رہی ہوں، چھوٹا ہے، گرنے سے روئے گا تو صحیح، انابیہ ناگواری سے بولتی۔ جلدی چپ کراؤ، وہ بھی اسی انداز میں کہتی، جبکہ فریہ بیگم دور سے اشارہ کر کے انابیہ کو چپ رہنے کا کہتی۔ شجاع گھر میں ہوتا تو اسے حاشر کو باہر لے جانے کو کہتی۔ شجاع جانتا تھا کہ سب بہن بھائیوں کو انابیہ اس سے زیادہ نزدیک تھی، سو ہر بار اس کی بات مانتا، لیکن اس سب کے باوجود انابیہ کی خفگی اس وقت عروج پر پہنچتی جب منتہا بچوں کے ساتھ رہنے آتی اور سب کی توجہ ہٹ جاتی۔ حاشر اس کی گود سنبھالتا اور باقی سب شجاع سمیت منتہا کے بچوں کو اٹھاتے، ان کی فرمائش پوری کرتے، منتہا کو مکمل سہولت فراہم کرتے۔ میرب اور فریہ بیگم سے زیادہ اسے شجاع سے گلہ ہوتا جب حاشر اس کے پاس جانے کے لیے روتا اور وہ انابیہ کو چھیڑنے کے لیے دانستہ حاشر کو نظر انداز کرتا، باقی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا۔ وہ بیٹے کے رونے سے ضبط ہارتی تو گلہ بھی فوراً کرتی۔ حاشر تو روز آتا ہے، لاڈ اٹھواتا ہے، جبکہ وہ دونوں سال میں 2-3 بار آتے ہیں، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے۔ جواباً وہ غیر سنجیدگی سے جواب دیتا، لیکن حقیقتاً وہ بھی انابیہ کے رویے سے الجھ جاتا، جسے وہ بامشکل برداشت کرتی۔ تو منتہا حاشر کو گود میں لے کر خوب پیار کرتی، البتہ منتہا کی واپسی پر جیسے وہ نظر اندازی کے گن گن کر بدلے لیتی، اپنی نیند مکمل کرتی، منیر عالم کے آتے ہی ان کے سنگ بیٹھ جاتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ وہ محظوظ ہوتے، جبکہ حاشر یہاں وہاں کبھی ایک کے ہاتھ میں تو کبھی دوسرے کی گود میں ہوتا، جو اب کم از کم میرب کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ سو رہی ہے، فریہ بیگم نے وجہ بتائی، میرے بھی ایگزام سے وہ تنگ تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں کھانا بنا رہی ہوں، انابیہ نے سن لیا تو ناراض ہوگی، اس بار تم کر لو، پھر میں حاشر کو سلا دوں گی، ویسے بھی اس کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر آخری بار، اپنی بات پر زور دیتی
وہ بددلی سے اٹھی تھی۔ ان دنوں پڑھائی میں رکاوٹ اسے بالکل قبول نہیں تھی۔ ایسے معمول اور اونچ نیچ کے ساتھ دن گزر رہے تھے۔ گھر میں شجاع کے رشتے کی بات چل نکلی۔ شجاع نے اپنی پسند و محبت اپنی کلاس فیلو ماورا کا نام لیا۔ ماں باپ نے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس کی بات مانی اور مکمل خوشی کا اظہار کیا۔ منتہا بھی اسی سلسلے میں رہنے آئی۔ تینوں بہنوں سمیت سب بہت خوش تھے۔ انابیہ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ ماروا کے گھر والوں نے بھی رشتے کی منظوری دے دی۔ محبت، خوشیوں، مسکراہٹ اور بے شمار دعاؤں کے ساتھ انگیجمنٹ مقررہ تاریخ پر انجام پائی۔ انگیجمنٹ کے ایک ہفتے بعد شجاع کی سالگرہ تھی۔ سب موجود بھی تھے۔ کیوں نہ شجاع کی شادی سے پہلے اس کے لاسٹ برتھ ڈے کو خوب انجوائے کیا جائے۔ انابیہ نے ذہن میں ترتیب پکڑتے پلان کو شجاع کی غیر موجودگی میں سب کے گوش گزار کیا۔ شجاع اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، سب نے تائید کی۔ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ سب راضی تھے۔ گھر آ کر اس نے وجاہت سے بھی ڈسکس کیا اور ہمیشہ کی طرح وجاہت میر نے اس کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ وجاہت، آپ اس دن حاشر کو سنبھالیں گے؟ میں بالکل فری ہو کر سب انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ انابیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا اور حاشر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وجاہت نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں، میں شجاع کو بلا لوں گی ورنہ حاشر وہیں رہنے کی ضد کرے گا۔ انابیہ نے منع کیا۔ جانا وہ شجاع کے ساتھ چاہتی تھی تاکہ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ اسے سرپرائز دے سکے، سو بہانہ بنا کر ٹالا۔ اوکے، وجاہت کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انابیہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سالگرہ کے دن تک انابیہ نے منتہا اور میرب کے ساتھ مل کر تیاری کی۔ مینہاز پھپھو نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ شجاع تمام تیاریوں سے بے خبر تھا۔ سالگرہ کے دن اس نے دانستہ شجاع کو میسج کر کے برتھ ڈے وش نہیں کی۔ البتہ حاشر کو شام کو جلدی سلانے کے بعد وجاہت کو اس کے پاس رہنے کی تاکید کرتی۔ انابیہ دوسرے کمرے میں آ کر دل جمی سے تیار ہوئی اور پھر شجاع کو کال کی۔ اس نے دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ شجاع، تم مجھے لینے آ جاؤ۔ سلام کے بعد اس نے فوراً کہا۔ اس وقت؟ یقیناً وہ دوسری طرف حیران ہوا تھا۔ جب ہی پوچھا، کوئی ضروری کام ہے تمہیں؟ شجاع نے پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری کام ہے۔ اب کہ انابیہ نے حیرانگی کو ایک طرف کرتے ہوئے چہک کر کہا۔ لیکن ویری سوری انابیہ، میں بیزی ہوں، تم وجاہت بھائی کے ساتھ آ جاؤ۔ پہلی بار خلاف توقع شجاع نے سہولت سے انکار کیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں۔ انابیہ البتہ غیر سنجیدگی سے کہتی اس کی مصروفیت کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ میں اس وقت نہیں آ سکتا انابیہ، تمہیں کون سا ضروری کام ہے؟ اب کی شجاع نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ میں یہاں تمہیں نہیں بتا سکتی، اس نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی نہ بتاؤ، ویسے بھی روزانہ آتی ہو، کل بتا دینا۔ شجاع کو بھی اس کا انداز الجھا گیا تھا۔ اکتاہٹ سے بولا، تمہیں مجھے لینے آ رہے ہو یا نہیں؟ اس نے بات بڑھانے کے بجائے لہجہ نارمل کیا اور پوچھا۔ کہا نہ نہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی سرس سے بات جاری رکھی اور ہر وقت پلیز تنگ مت کیا کرو، تمہارے کاموں اور فرمائشوں کے علاوہ بھی بہت کام ہوتے ہیں، تم شادی شدہ ہو یار، میرا پیچھا، ہم سب کا پیچھا چھوڑو، شوہر کے ساتھ آ جایا کرو، اسے ٹائم دو، اپنے گھر اور بچوں کو سنبھالو، اپنی سہولت کے لیے دوسرے کو تنگ کرنا چھوڑو۔ مجھے ماروا کے ساتھ ڈنر کے لیے جانا ہے، اس نے میری برتھ ڈے کے لیے سب ارینج کیا ہے۔ تمہیں اگر گھر آنا ہے تو وجاہت بھائی کے ساتھ آؤ، میں نہیں آ سکتا، میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے۔ اسے ماروا کی طرف جانے میں دیر ہو رہی تھی، آواز میں عجلت نمایاں تھی۔ شجاع، جبکہ وہ یقین ہوئی تھی اپنی سہولت کے لیے کب میں نے دوسروں کو تنگ کیا ہے، یہ بات اس کے دل کو شکنجے میں جکڑ گئی تھی۔ ترک کر پوچھا۔ بات و انداز دونوں طرف سے سنگین ہوا تھا۔ کبھی غور کرو تو معلوم ہو تمہیں، تنہائی اور بوریت کا بہانہ بنا کر آج تک تم اپنی سہولت کے لیے ہی تو گھر سے بھاگتی ہو۔ حاشر نے جان چھڑا کر کبھی میرب اور کبھی امی کے حوالے کرتی ہو۔ وہ انابیہ کی طرف سے سوالیہ تکرار پر تیز آواز میں بولا اور کال منقطع کر دی۔ انابیہ نے آہستگی سے آنکھیں دابیں، آنکھوں کے گوشے نم تھے اور یہ نمی اس احساس کی بدولت تھی
جس نے حقیقت کو شفاف آئینے کی طرح واضح اور اجلا کیا تھا۔ خود کو اگلے ہی پل وہ حیرت و بے یقینی سے باہر کھینچ لائی کہ بے قدری کا احساس اس پر ہی الزام تراشی کر رہا تھا۔ بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے محبت اب بھی برقرار تھی، مگر یہ احساس اس حقیقت کو جھٹلانے میں ناکام ہو چکا تھا کہ شادی کے بعد لڑکی کی عزت، اس کی قدر خود لڑکی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میکا ہو یا سسرال، رویے عادت و جھکاؤ ٹھہراؤ چاہتے ہیں۔ شادی کے بعد میکے کی عادت سے جان چھڑانا از حد ضروری ہے کہ تنہائی اور اکیلے پن کی ابتدائی مشکل سے جان چھڑانے کے بجائے اس مشکل کے سامنے کھڑا رہنا ہی کامیابی ہے۔ اسی میں قدر و عزت ہے۔ روز روز کا آنا جانا کسی پر بوجھ تو نہیں بنتا، مگر رفتہ رفتہ انسان کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ اس وقت اسے شجاع بالکل بھی غلط نہیں لگا تھا۔ پل بھر اس نے اپنا اور منتہا کا بچوں سمیت موازنہ بھی کیا۔ خود کو غلط گردانا دل افسردہ و ملول ضرور تھا، مگر اس نے آنکھوں کو صاف کیا۔ اسی وقت ایک فیصلہ بھی کیا جسے حتمی شکل دینے کے لیے صوفے سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی، ہاتھ میں پکڑا موبائل اپنی مخصوص آواز میں بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائیں، شجاع کا نام چمک رہا تھا۔ ایک دل چاہا کہ کال ریسیو ہی نہ کرے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت کال پک کی۔ موبائل کان سے لگایا۔ سوری انابیہ۔ دوسری طرف سے فوراً شجاع کی شرمندگی بھری آواز ابھری تھی۔ کس لیے؟ وہ البتہ نارمل رہی، اپنے رویے، باتوں اور غلط فہمی کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ تم ویسے ہی گھر آنا چاہ رہی ہو، لیکن ابھی منتہا نے بتایا کہ میری برتھ ڈے کے لیے تم نے سرپرائز سوچ رکھا تھا۔ آئی ایم ویری سوری، اس نے وضاحت پیش کی۔ حقیقت کا ادراک اسے نادم کر گیا تھا۔ اٹس اوکے، وہ مختصراً بولی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ مزید بولا۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں، انابیہ نے فوراً منع کیا۔ کیوں؟ ناراض ہو مجھ سے؟ اگر ہو تو میں بہت شرمندہ ہوں، پھر سے سوری کرتا ہوں۔ میں ماورا کو بھی یہیں بلا لوں گا، پلیز آ جاؤ۔ میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری آنکھیں کھولیں۔ میں تو اندھی بنی ایک ہی ڈگر پر سب کو تنگ کیے بے خبر چلے جا رہی تھی۔ تم نے مجھے احساس دلایا، بہت شکریہ۔ اور ہاں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس نے سلیقے سے بات سمیٹی اور وش کیا۔ اوکے، پھر بات کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے حاشر اٹھ گیا ہے، بائے۔ اور ساتھ ہی بہانہ بنا کر کال منقطع کر دی۔ دل و دماغ پر کوئی بوجھ یا اداسی نہیں تھی۔ موبائل وہیں رکھ دی، وہ وجاہت کی طرف گئی، جہاں وہ حاشر سے قدرے فاصلے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ سرچ کر رہا تھا۔ انابیہ کو آتا دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ کیوں؟ ابھی تک شجاع لینے نہیں آیا؟ میں چھوڑ آؤں؟ ساتھ ہی پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں اب۔ وجہ؟ وجہ خاص نہیں، لیکن وہ وجہ مجھے ایک خوبصورت احساس دلا گئی ہے۔ اور بولی، کیسا احساس؟ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ یہی کہ اب آپ اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنے فیصلے کو زبان دی۔ وجاہت میر نے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن یہ حیرانی صرف انابیہ کو دکھانا تھی۔ وہ بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پانی کی غرض کے لیے کمرے سے کچن تک کا فاصلہ طے کرتے وقت فون پر انابیہ کی آواز کا اتار چڑھاؤ وجاہت کو اس کی باتیں سننے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنے شہر اور سب کی محبتوں کے بغیر رہ سکو گی؟ جبھی اسی کے سابقہ جملے کو سوالیہ دہرایا۔ میں آپ کی محبت میں کہیں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ پر اعتماد لہجے میں بولی کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، سب واضح ہو چکا تھا، کوئی الجھن ذہن میں نہیں تھی۔ امی ابو بہت خوش ہوں گے، وجاہت نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ انابیہ نے مطمئن دل کے ساتھ مسکرا کر وجاہت کو دیکھا تھا۔ ایک چھوٹی سی بحث اسے احساس دلا گئی تھی، میکے میں عزت اتنی ہی ضروری ہے جتنی شوہر کے سنگ سسرال میں قدر و عزت اہم ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوں، وجاہت نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر انابیہ نے گہری مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔
کہ یہ فیصلہ وجاہت کی خواہش و خوشی کو مکمل کرتا اس کے لیے بھی بہترین تھا۔